آئیں گے اور آپ کے پاس آ کر یہ کہیں گے شغلتنا اموالنا واہلونا فاستغفر لنا، کہ یا رسول اللہ ہم نے جانا تھا، آپ کے ساتھ سفر پر جانا تھا، لیکن بیوی بچوں کا ذرا کچھ مسئلے مسائل بن گئے، کچھ پریشانیاں آ گئیں، کچھ گھریلو معاملات آ گئے، اس وجہ سے جو ہے وہ ہم آپ کے ساتھ جا نہیں سکے، تو اب ہم نہیں گئے آپ کے ساتھ، تو یہ ہمارا جرم تھا، تو فاستغفر لنا ذنوبنا، یا رسول اللہ آپ اللہ تعالیٰ سے کہہ کر ہمارے گناہ معاف کروا دیں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ کس کی گفتگو ہے بھائی؟ منافقین کی۔ میں یہ دیکھنا چاہ رہا تھا کہ کون کون لوگ جاگ رہے ہیں، کن کی گفتگو چل رہی ہے؟ یہ منافقین کی۔ کس کے ساتھ؟ اللہ کے نبی کو بتایا جا رہا ہے کہ یہ گفتگو آپ سے ہوگی، لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی بتا دیا گیا کہ یقولون بألسنتہم ما لیس فی قلوب، لوگ جو آپ سے باتیں کریں گے یہ جھوٹ پر مبنی باتیں ہیں، حقیقت کوئی نہیں ہے۔ اب ذرا 2 منٹ کے لیے ٹھہر کر میرے کچھ تلخ جملے برداشت کر لیجئے گا۔ یہ جو بہانے بازیوں کا کلچر ہے نا، بڑا پرانا ہے، اس زمانے سے چلتا آ رہا ہے۔ دین کے معاملات میں بہانے بازیوں کا کلچر بڑا پرانا ہے، آج بھی یہ بہانے بازیاں ہم میں سرایت کر گئی ہیں۔ آؤ بھائی نماز پڑھنے چلیں، نہیں یار میرے کپڑے خراب ہیں، اچھا جی کپڑے بدل کے آ جاؤ۔ آؤ یار قربانی کر لیتے ہیں، او چھوڑو یار قربانی کر کے کیا کرنا ہے، واٹر کولر لگوا دو، کسی کے گھر میں جنریٹر رکھوا دو، قربانی کرنے ورنے کا کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اچھا یار میں نے یہ پیسے تھوڑے سے حج کے لیے جمع کیے، او ہو چھوڑو یار حج کر کے کیا کرنا ہے، تم نے کسی غریب کی بچی کی شادی کروا دو، کسی جگہ پر اور پیسہ خرچ کر دو۔ یہ ہے وہ ساری بہانے بازیاں جو اس زمانے سے چلتی 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 آج ہمارے اندر بھی سرایت کر گئی ہیں۔ میں نے صرف یہ 2-4 باتیں کی ہیں۔ بھائی پردہ کیوں نہیں کرواتے اپنے گھر والوں کو؟ او بھائی پردہ تو صرف آنکھوں کا ہوتا ہے، اچھا تو آنکھوں پہ پٹی بنوا لیا کرو، باقی پھر اللہ اللہ تے خیری صلی اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ میں نے پہلے ہی عرض کر دیا تھا کہ تھوڑے سے میرے تلخ جملے برداشت کرتے ہوئے پھر آگے جائیے گا۔ تو یہ بہانے بازیوں کا کلچر آج کا نہیں ہے، یہ بہت پرانا ہے، اور اس کا جواب بھی قرآن میں آ گیا ہے۔ اب تو اللہ کے نبی موجود نہیں ہے نا، اب تو موجود نہیں ہے یہاں پر، ہمارے سامنے نہیں ہے، اس لیے یہ ہمارے بہانے بازیوں کے اوپر پردے پڑ جاتے ہیں۔ اس وقت بہانے بازیوں پر پردے نہیں پڑا کرتے تھے۔ اللہ نے واضح طور پہ بتا دیا کہ یہ منافقین جھوٹ بول رہے ہیں۔ اچھا ہمارے تو پردے پڑ گئے، ہم تو بڑے خوش ہیں، کوئی بات نہیں، خوش ہونے کی ضرورت نہیں، یہ پردے یہاں پر پڑے ہیں، پردے آخرت میں جا کر نہیں پڑیں گے۔ ذرا ایک لمحے کے لیے سوچئے گا اس وقت کو کہ میدان حشر لگا ہوا ہو، اللہ تعالیٰ جلوہ فرما ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، جبرائیل میکائیل اسرائیل اسرافیل سارے فرشتے موجود ہیں، پوری امت موجود ہیں، آپ کے امام صاحب بھی موجود ہیں، امام صاحب کے مقتدی بھی موجود ہیں، سارے کے سارے موجود ہیں، ایک دوسرے کو جانتے بھی ہیں، پہچانتے بھی ہیں، پیر صاحب بھی موجود ہیں، حاجی صاحب بھی موجود ہیں، نمازی صاحب بھی موجود ہیں، سارے کے سارے لوگ موجود ہیں۔ وہاں پر جا کر اگر ہماری ان بہانے بازیوں کا پول کھل گیا تو ہم کیا کریں گے؟ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بتے رہتے ہیں، کوئی کچھ نہیں ہونا، کوئی حساب کتاب نہیں ہونا، کوئی جناب اللہ کی بارگاہ میں پیشی نہیں ہونی۔ بھائی اگر تو یہ سوچ کر بیٹھے ہو کہ یہ مولویوں کی بنائی ہوئی باتیں ہیں تو پھر بھائی ذرا اپنے دماغ کے سکروز جو ہے نا وہ تھوڑے سے ٹائٹ کروا لو، وہ ڈھیلے ہو چکے ہوئے ہیں۔ کسی اچھے مکینک کے پاس جاؤ، اچھے اللہ والے کے پاس جاؤ، وہاں سے جا کر اپنی ذرا ٹیوننگ شوننگ کرواؤ، دوبارہ پلگ شلگ چینج کرواؤ، کافی کام ہونے والا ہے گاڑی کا۔ تو بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ تو یہ دماغ کی خرابیاں ہیں جو ہم نے خود سے پال رکھی ہوئی ہیں۔ یہ تو مولویوں کی بنائی ہوئی باتیں ہیں، ایسے نہیں ہوگا ویسے نہیں ہوگا۔ بھائی آپ کے پاس وحی آئی ہے کہ ایسے نہیں ہوگا ویسے نہیں ہوگا، یا آپ کو الہام ہوا ہے، یا آپ کو بتا دیا گیا ہے کہ بھئی تم بری الذمہ ہو گے، تم ایسے کر کے یوں کر کے بس نکل جاؤ گے، باقی سارے کے سارے پھنس جائیں گے، پکڑے جائیں گے۔ تو یہ بہانے بازیاں اللہ کے سامنے نہیں چلتی ہیں۔ میں اور آپ تو ایک دوسرے کے سامنے بہانے بازیاں کر سکتے ہیں، اللہ کے سامنے یہ بہانے بازیاں